السلام علیکم اسٹوڈینٹ. آج کا یہ ویڈیو MUD 001 جو بک ہے MA کی اس کی میں ویڈیو بنا رہی ہوں. اس سے پہلے غالب کی جو غزل گوئی ہے اس کی ویڈیو میں ڈالی تھی، اور اس کی جو غزل دی ہوئی ہے کتاب میں MUD 001 کی جو بک ہے اس میں جو غالب کی غزل دی ہوئی ہے میر تقی میر، میر درد اور سودا کی جو غزل دی ہوئی ہے اس کو میں ریڈ کروں گی، اور اس کی جو تصریح دی ہوئی ہے اس کو بھی میں بتاؤں گی، ہے نا. تو اردو غزل کی جو بک ہے MUD 002 اس میں بھی غزل دی ہوئی ہے نا. تو وہ صرف غزل کے بارے میں دی ہوئی ہے، اور اس میں بھی غالب کی غزل دی ہوئی ہے، لیکن اس میں جو غزل دی ہوئی ہے اور اس بک میں وہ دونوں الگ الگ ہے. تو دونوں میں اگر اس میں غالب کی غزل کو اسائنمنٹ میں دے چکے ہیں تو اس کو آپ لوگ کو یاد ہو گیا ہوگا، کیونکہ اسائنمنٹ میں کافی لکھنا، کافی یاد کرنا ہوتا ہے اسی لیے. لیکن اس میں جو MUD 001 میں جو غالب کی غزل دی ہوئی ہے وہ اسائنمنٹ میں نہیں آیا ہے، اسی لیے یہ کویشچن تھوڑا امپورٹنٹ ہے اس کی. تو میں آج اس کی غزل کو ریڈ کروں گی پہلے، اس کے بعد اس کی جو تصریح کتاب میں دی ہوئی ہے اس کو میں بتاؤں گی. تو جس کے پاس بھی ابھی تک بک نہیں آیا ہے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ لوگ اگنو کی ویب سائٹ سے بک ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، ہے نا. تو سب سے پہلا غزل: عکس مجھ کو نہیں وحشت ہی سہی، میری وحشت تیری شہرت ہی سہی، قطع کیجیے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سہی، میرے ہونے میں ہے کیا رسوائی، اے وہ مجلس نہیں خلوت ہی سہی، ہم بھی دشمن تو نہیں ہیں، اپنے غیر کو تجھ سے محبت ہی سہی، اپنی ہستی ہی سے ہوں جو کچھ ہوں، آگہِ گر نہیں غفلت ہی سہی، عمر ہر چند کی ہے برق خرام، دل کے خواہ کرنے کی فرصت ہی سہی، ہم کوئی ترک وفا کرتے ہیں نہ سہی، عکس مصیبت ہی سہی، کچھ تو دے اے فلک نا انصاف، آہ و فریاد کی رخصت ہی سہی، یار سے چھیڑ چلے جائے اشر، گر نہیں وصل تو حسرت ہی سہی، ہے نا. یہ غزل دی ہوئی ہے غالب کی. اس کے بعد آپ کو اس کی تصریح بھی ریڈ کرنی ہے، تو اس کی تصریح یہاں پر ہی دی ہوئی ہے. اس کی تصریح یہاں پر ہی دی ہوئی ہے، اس کی لائن یہاں پر ہی دی ہوئی ہے، آپ کو لائن یاد رکھنی ہے نا. اس شعر میں معشوق طنز بھرے انداز میں غالب سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے عکس کا دعویٰ کرنا بالکل غلط ہے، میری رائے میں تو یہ تمہیں وحشت ہے. اس پر انہوں نے جواب دیا، عکس مجھ نہیں وحشت ہی سہی، لیکن میرے یہ وحشت ہے تمہارے لیے وہ بھی مفت ہی ہے، کیوں نہ کہ اس کی وجہ سے تمہیں شہرت تو مل گئی. محبوب کو ظاہرہ طنز غالب کا جواب ہے. اس کے بعد قطع کیجیے نا، ہے نا. تو اس کا تصریح دیا ہوا ہے. شاعر محبوب سے کہتا ہے کہ آپ ہم سے قطعی تعلق نہیں کریں، اگر ہم سے محبت کرنا گوارا نہیں ہے تو عداوت ہی رکھیے، ہم اس میں بھی راضی ہیں اور خوش ہیں. غالب اس شعر میں تعلق برقرار رکھنے کی التجا کر رہے ہیں. اس کے بعد 3rd نمبر غزل ہے. اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ محبوب نے مجھے اپنی محفل میں شامل نہیں کیا، جب انہوں نے اس سے شکایت کی تو ان کے محبوب نے کہا وہ کوئی عام محفل تو نہیں تھی بلکہ ایک تنہائی تھی. اس پر وہ جواب دیتے ہیں، چلو میں نے مان لیا کہ عام محفل نہیں تھی بلکہ خلوت ہی تھی، مگر میرے ہونے سے تمہاری رسوائی کا تو اندیشہ نہ تھا، ہے نا. اس کے بعد دیا ہوا ہے ہم بھی دشمن، ہے نا. 4تھ والا غزل. شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب نے مجھ سے کہا غیر مجھ سے محبت کرتا ہے. غالب کہتا ہے کہ میں نے مان بھی لیا ہے کہ غیر کو تم سے محبت ہے، مگر یہ بھی تو سچ ہے کہ میں بھی تو تم سے محبت کرتا ہوں، میں بھی اپنا دشمن نہیں ہوں کہ تم سے محبت کر کے اپنی زندگی برباد کر رہا ہوں. تم سے محبت کرنا میری ذات کا تقاضا ہے، اور کوئی شخص خود سے کیسے دشمنی کر سکتا ہے نا. اس کے بعد ہے اپنی ہستی، ہے نا، ہستی ہی
یہ اس کا شعر آپ لوگ کو یاد کر لینی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، یعنی اپنے آپ کو اس کی محبت میں فنا کر دے یا اس کی یاد میں اپنی ہستی کو بالکل بھلا دے، غرض یہ کہ اپنی ہستی سے آگاہ ہی نہیں، مغفرت الہی ہے اور غفلت اختیار کریں تو بھی اس جرائے مغفرت الہی ہے نا۔ اس کے بعد ہے عمر ہر چند ہے نا فرصت ہی صحیح۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگی بہت تیز رفتار سے گزرتی چلی جا رہی ہے، یا زندگی بہت جلد ختم ہو جائے گی، یعنی زندگی بہت مختصر ہے۔ اگر اتنی مہلت میں مل سکتی ہے کہ ہم کسی کی محبت میں خود کو فنا کر کے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لیں ہے نا۔ اس کے بعد والا شعر کا تصریح کچھ اس طرح دیا ہوا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم چاہے اس میں کتنا ہی دشواریوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑ جائے، کتنی ہی پریشانیاں آ جائے، لیکن ہم اپنی وفا کو کبھی ترک نہیں کریں گے ہے نا، وفا کو ساتھ رکھیں گے۔ اس کے بعد والا شعر ہے، تو یہ صرف شعر آپ کو 2 لائن کا دیا ہوا ہے ایسے، لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، غالب کی تھوڑی سی تعریف لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے درجہ بالا اشعار کتاب میں شامل مرزا غالب کی غزل سے ماخذ ہے، اس کے بعد اس کو تصحیح کرنا ہے نا۔ اس کے بعد دیا ہوا ہے کچھ تو ہے نا۔ اس کے بعد رخصت ہی صحیح، شاعر کہتا ہے کہ ہمیں تجھ سے ہمیشہ ہی نبھا کرتے رہنا ہے، چنانکہ تجھ میں بے نیازی کی شانکار فرما ہے، اس لیے ہم مجبور ہو کر بھی اپنے اندر تسلیم و رضا کا شیو کریں گے اور تجھ سے رابطہ کی تدبیر کرتے رہیں گے ہے نا۔ اس کے بعد یار سے ہے نا لاسٹ والا شعر دیا ہوا ہے۔ یہاں شاعر کی مراد حسرت سے وصل یعنی ملاقات ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر وصل پر راضی نہیں ہے تو اس سے وصل کی حسرت کا ہی اظہار کرتے رہو تاکہ چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ چلتا رہے، یعنی زندگی میں لطف حاصل کرنے کی تدبیر ہو سکے۔ سب سے پہلے آپ کو ان کی جتنی بھی ان کی جو غزل کی اشعار ہے ان اشعار کو یاد رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے نا، کیوں نہ کہ اشعار یاد رہیں گے تبھی اس اشعار کی آپ تصریح بنا پائیں گے ہے نا۔ تو اب جب بھی اشعار یاد کر رہے ہوں تو ان کی جو لائن کے لیے معنی دی ہوئی ہے، جو ورڈ کی معنی دیا ہوا ہے، وہ بھی اسی کتاب کے ایک لاسٹ میں اپنا امتحان خود لیجیے، اس کے بعد اس اشعار کی معنی بھی دیا ہوا ہے ہر ایک ورڈ کی، تو وہاں سے آپ معنی بھی یاد کیجیے تاکہ آپ کو بہت ہی آسانی سے آپ کہیں بھی کسی بھی وقت امتحان کے وقت آپ آرام سے لکھ سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا والا دیا ہوا ہے، دل نادان تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ تو یہ جو غزل ہے یہ غالب کی بہت ہی مشہور غزل ہے، آپ کہیں بھی یہ سن چکے ہوں گے، بہت سی جگہ میں سن چکے ہوں گے ہے نا۔ تو یہ آپ لوگ کو یاد کرنے کی بہت ہی آسانی پیش آئے گی، کیوں نہ کہ یہ آپ لوگ کافی لوگ ایسا ہے کہ غالب کی غزل سننے کی خواہش رکھتے ہیں، تو اس میں سے یہ جو غزل دی ہوئی ہے دل نادان، یہ بہت ہی لوگوں کی فیوریٹ بھی ہے اور کافی لوگ اس کو سنتے ہیں، تو یہ آپ لوگ کو یاد ہی ہوگا ہے نا۔ تجھ کو اس سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، ہمیں مشتاق اور وہ بیزار، الہی یہ ماجرا کیا ہے، میں بھی منہ میں زباں رکھتا ہوں کاش پوچھ کے مت دعا کیا ہے، جبکہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے، یہ پری چہرہ لوگ کسے ہے غمزہ و اشو و ادا کیا ہے، شخن زلف عنبرے کیوں ہے، نگاہ چشم سرما شاہ کیا ہے، سبز و گل کہاں سے آئے ہیں، عبر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے، میں نے مانا کچھ نہیں غالب مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ یہ غالب کی دوسری غزل جو کتاب میں دی ہوئی ہے، اس کی تصریح آپ کو یاد رکھنی ہے، تو سب سے پہلا والا اشعار یہاں پر دی ہوئی ہے دل نادان والی، اس کے بعد اس کی یہاں پر تصریح دی ہوئی ہے۔ اس شعر میں شاعر استعفیہ انداز میں نہیں، یعنی وہ سوال نہیں کر رہا ہے، بلکہ شاعر دل نادان کی کیفیت سے پوری طرح
पूरी तरह वाकिफ़ है, इसलिए यहाँ मामलात मकसूद है ना कि सवाल। आशिक अपने दिल से कहता है ए दिल तू बड़ा ही नादान है कि उस बेवफा बेरहम से वफा की उम्मीद बांधे हुए है जो वफा के लब से वाकिफ़ नहीं। तेरा इस दर्द की दवा तो उस दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती है ना। उसके बाद दिया हुआ है तुझको, है ना, दूसरा वाला शेर के अशार दिए हुए हैं। अशार की तसरीह शायर अपनी इस बात को दोबारा इस तरह उस शेर में बयान कर रहा है कि मैं अपने दिल को मालामाल कर रहा हूँ कि किसी दीवानगी का शिकार है, तेरे आरज़ू कभी पूरी नहीं हो सकती। तू जिस दर्द में मुब्तला है उसकी दवा कभी नहीं मिल सकती। अगर तू अपनी ज़िंदगी चाहता है तो उस आशिकी को तुर्क कर दे, है ना। उसके बाद तीसरा वाला दिया हुआ है हमें मुश्ताक, है ना, ये माजरा क्या है। तो इस शेर में शायर कहता है कि आशिक की राह में मशाइब और परेशानियाँ भरी हुई है, और जो इस राह पर चलते हैं उनके ऊपर जमाने वाले तंज और ताना की नश्तर बरसाते हैं। इस सब के बावजूद भी आशिक अपनी महबूब की मोहब्बत में ये सब भी बर्दाश्त करता है, लेकिन जब महबूब की ही तरफ से बेअनाई बरती जाती है तो ये कैफियत इंतहाई तकलीफ़ दा होती है। गालिब भी अपनी महबूब की तरफ से बेज़ारगी का रवैया महसूस कर रहा है और ये शिकवा कर रहा है कि ए महबूब, वो कौन सी तकलीफ़ है जो मैंने तेरे लिए नहीं झेली। हर किस्म की कुर्बानी देने के बावजूद भी मेरे महबूब का रवैया इतना बेतनाई का है। उसी हालात बेबसी में ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये क्या मामला है कि मेरा महबूब मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं देता और मुझसे बेजार नज़र आता है। मेरी वफ़ाओं का सिला हमेशा जफ़ा से क्यों देता है ना। उसके बाद वाला का जो शेर है यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है, मदुआ में भी मुँह में ज़ुबान रखता हूँ, है ना, वो ही वाला। तो इस शेर में आशिक अपने महबूब से कहता है कि आप गैरों से मेरा हाल दरियाफ़्त करते हैं। मुझे भी कुदरत ने ताकत गोई अता की है। किसी दिन आप मुझसे भी मेरा मदुआ दरियाफ़्त करें, मैं भी मुँह में ज़बान रखता हूँ, है ना। ये बहुत ही आसान से आपको ये तस्रीफ़ बताए गए हैं, ये आपको समझ में बहुत जल्द आ जाएगा, है ना। जबकि तुझ भी नहीं, है ना, वाला। इन अशार के अंदर गालिब ने सवालिया अंदाज में कायनात की रंगीनियों पर ताज्जुब का इजहार किया है कि जब में ये बात साबित शुदा है कि इस कायनात में खुदा के सिवा और कोई हकीकत मौजूद ही नहीं, तो फिर ये कायनात के अंदर जो हंगामा बरपा है, ये दिन और रात में जो भी चीज़ होती है वो क्या है। ये खूबसूरत लोग, महबूब की नाज व अदाए बलखाती व खूबसूरत खुशबूदार जुल्फ़े, ये खूबसूरत कली आँखें, ये सब कुछ क्या है। ये हरे भरे दरख्त, ये फूल कहाँ से आए हैं। ये हुआ है, ये हवा, ये बादल क्या चीज़ है। हर से अपने वजूद में बारी ताला के मोहताज है, लिहाजा इतनी अशाएँ हमें इस कायनात में नज़र आती है। उन्हें अगरचा वो मौजूद हासिल है, लेकिन अल्लाह के बावजूद के सामने उस वजूद की कोई हकीकत नहीं, इसलिए वो लादम है ना। हाँ, भला कर तेरा भला होगा, है ना। तो उसका अशार की तसरीह यहाँ पर दी हुई है। इस शेर में शायर करम की इल्तज़ाह कर रहा है कि ए महबूब, अगर तू हम फ़कीरों पर निगाह करम करेगा तो रब कायनात तुझ पर रहम करेगा। इसमें ना शहाना रंग में माशूक़ से इल्तज़ाह कर रहे हैं, जान तुम पर निसार करता हूँ, है ना, ये वाला शेर, है ना। उसका शायर कहता है कि मैं सिर्फ दुआ देना ही काफ़ी नहीं समझता हूँ, बल्कि अपनी जान तक तुम पर कुर्बान करने को तैयार हूँ। यानी कि अपनी मोहब्बत को आमली सबूत पेश करना चाहता है। उसके बाद मैंने माना कि तगफ़ुल नहीं करोगे ना, ये उसका भी यहाँ पे गज़ल दी हुई है। शायर कहता है कि मुझे ये बहुत अच्छे से मालूम है कि मेरे महबूब की नज़र में गालिब की कोई कीमत नहीं है, लेकिन अगर मुफ्त में एक गुलाम आपको मिल रहा है तो उसमें बुरा ही क्या है। इस शेर में नियाज़मंदी का इजहार कर रहे हैं,
ہے نا. یہ ہو گیا غالب کی دوسری غزل. آپ یہاں سے کتاب کھول کے دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں کا ابھی تک بک نہیں ملا ہے، کیونکہ اگنو کی طرف سے یہ پہلی سیشن چالو ہوا ہے تو بک ریڈی ہونے میں، جانے میں، آپ لوگوں کو ملنے میں لیٹ ہو رہا ہے، اسی لیے ہے نا. اس کے بعد آپ دیکھیے جو میں بتائیں کہ ان کی جو جتنی کچھ دیا ہوا ہے، ان کے اشعار کی جو اشعار پڑھی ریڈ کی، وہ ان کی جو ہارڈ ورڈ جو ہوتا ہے، ہارڈ لفظ، اس کی یہاں پہ معنی دیا ہوا ہے. دیکھیے تغفل، دیکھیے تغفل مطلب غفلت، وحشت معنی جنون، قطع معنی کاٹنا، عداوت مطلب دشمنی، ہے نا. اس کے بعد یہ ساری آپ کو ملے گی، ہے نا. یہیں پر ہی آپ کو ان ساری اس کی میننگ ملے گی. اس کے بعد اس کے نیکسٹ میں ہم کسی اور شاعر کی غزل کو ریڈ کریں گے. آج کے لیے یہیں تک.